علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سوال نمبر 7 سال اول کا سوال نمبر 7 جس میں درخواست یا رسید میں سے کوئی ایک چیز پیپر میں آتی ہے اور ہمیں وہ لازمی کرنا پڑتی ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی چوائس یا یہ رائے نہیں ہوتی کہ آپ یہ درخواست کر لیں یا رسید۔ تو پیپر میں بیک وقت ایک ہی وقت میں یا تو رسید آئے گی یا پھر درخواست آئے گی، تو آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی کرنا ہوتی ہے، اور اس کی تیاری کے لیے آپ کو درخواستیں اور رسیدیں دونوں تیار کرنا پڑتی ہیں۔ سال اول کے پیپر کے حوالے سے جو اہم رسیدیں ہیں ان میں سے ایک پرانی موٹر سائیکل کی فروخت کے حوالے سے آج کے اس لیکچر میں بات کریں گے، اور اس کے علاوہ باقی اہم جو رسیدیں ہیں اس کے حوالے سے اس لیکچر میں بات ہوگی۔ تو آج پہلی درخواست ہماری ہے کہ پرانی موٹر سائیکل ہے اس کی فروخت یا خرید جاری ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ کن حصولوں کو ہم نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اوپر یہاں پر بچوں ہم لکھیں گے سوال نمبر 7، اس کے بعد بچوں لکھیں گے یہاں پر رسید۔ سب سے پہلے بچوں ہم اوپر سوال نمبر 7 لکھیں گے، نیچے لکھیں گے رسید نویسی۔ اس کے بعد بچوں یہاں پہ لکھیں گے عنوان فروخت موٹر سائیکل لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر بچوں لکھیں گے باعث تحریر آنکھیں۔ باعث تحریر آنکھیں بچوں کہتے ہیں کہ جس وجہ سے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے یا جس مقصد کے لیے لکھی جا رہی ہے، جس پرپز کے لیے بچوں یہ درخواست لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک عبارت لکھتے ہیں، چند لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ باعث تحریر آنکھیں۔ آنکھیں آپ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، آنکھیں آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ کا درست مانا جائے گا۔ ایک نمبر بچوں یہاں سے آتا ہے۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر اس رسید کا جو نفس مضمون ہے، باڈی آف کیا کہتے ہیں رسید ہے، اس کا جو کیا کہتے ہیں مضمون ہے، جو مدعے کی بات ہے، وہ بچوں یہاں پر ہے۔ تو اس کے بچوں میں 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں رقم کی، قیمت کی، پیمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کے حوالے سے اس میں بات کی جاتی ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے لکھنا ہے مبلغ، یہاں پر لکھنا ہے 50,000 روپے۔ بچوں یاد رکھیں کہ 50,000 روپے یہاں لفظوں میں لکھیں گے پوری قیمت، مبلغ 50,000 روپے، اور یہاں پر آپ لکھیں گے ہندسوں میں۔ کوشش کریں کہ یہاں لفظوں میں ہو اور یہاں ہندسوں میں ہو، کیونکہ دوسری طرف یہاں ہندسوں میں بات ہو رہی ہے تو یہاں ہم لفظوں میں ہی لازمی لکھیں گے، یہاں پر ہندسوں میں نہیں لکھیں گے۔ مبلغ 50,000 روپے، یہ ہم نے بچوں اس کی بتا دی ہے کل قیمت۔ یہاں پر ہم نے 50,000 روپے لکھا ہندسوں میں، بریکٹ لگائیں، یہاں پہ یہ علامت لگائیں، اس کے بعد یہاں پہ برابر کی کیا کہتے ہیں مساوی کی علامت لگائیں۔ اس کے بعد یہ جو شروع میں ہم نے قیمت کل لکھی ہے اس کی نصف جن کے، یا نصف جن سے مراد یہ جو شروع میں رقم ہم نے لکھی ہے اس کے جو نصف ہے، اس کے جو آدھے ہیں، نصف جن کے مبلغ 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو بچوں ہم نے ہر درخواست میں رسید میں کیا کرنا ہے، یہاں پر قیمت کی بات کرنی ہے۔ انداز یہی ہے، بس یہاں پر فرق یہ ہے کہ ہر چیز کے حوالے سے، ہر چیز کے لحاظ سے ہم نے یہاں پہ اس کی قیمت کا فرق کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بھینس بیچتے ہیں تو بھینس کی قیمت ہم زیادہ لکھیں گے، اگر مکان بیچتے ہیں تو مکان کی قیمت زیادہ لکھیں گے۔ تو جیسی چیز ہم بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اسی کے مطابق ہم یہاں پر بچوں کیا لکھیں گے، اس کی قیمت لکھیں گے۔ اس کے بعد بچوں یہاں تک آپ سمجھے پہلا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر جو چیز آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات یہاں پر لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ موٹر سائیکل ہے تو یہاں پہ لکھا ہے بابت فروخت موٹر سائیکل۔ اب یہ کیا ہے، موٹر سائیکل ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر، اب اس کے متعلقہ جو معلومات ہیں اہم وہ ہم نے ساری لکھنی ہے۔ رجسٹریشن نمبر یہاں پر لکھیں۔ اچھا اس کے بعد بچوں یہاں پہ ماڈل لکھ دیں، 2000 ماڈل ہے، اس کا رنگ آپ لکھیں، اس کے بعد آپ اس کی کمپنی لکھیں، پھر اس کی جو طاقت ہے 70 cc ہے وہ لکھیں بچوں، اس کا انجن نمبر ہے وہ لکھیں، اس کا جو چیسی نمبر ہے یا کوئی رجسٹریشن نمبر ہے وہ بچوں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں تک تو بچوں شروع میں آپ نے قیمت لکھی، اس کے بعد بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی چیز بیچ رہے ہیں اس کے متعلقہ معلومات ہے، جو آپ کے ذہن میں اس کے متعلقہ اہم معلومات ہو بچوں آپ نے ساری لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک لفظ کا سہارا اور لیں گے کہ وہ صاف حالت میں ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو شخص ہے نا، یہاں پر اس کے متعلقہ ہم معلومات لکھیں گے۔ بچوں اذاں کے بعد تمام درخواستوں میں یہ جو اذاں ہے یہاں پہ اس بندے کے بارے میں معلومات ہے، تو یہاں پہ سبھی درخواستوں میں تقریباً یہ ایک ہی طرح لکھیں گے۔ بس ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے بچوں، یہاں پہ قیمت بدلنی ہے اور یہاں پہ جو چیز بیچ رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس کی معلومات میں اضافہ کریں گے، اس کی معلومات میں فرق کریں گے۔ آپ نے لکھا ہے اذاں، یعنی وہ جو خریدار ہے وہ کون ہے، محمد قاسم، آگے ولدیت محمد قاسم ولد محمد سلیم، یہاں پہ لفظ ولد آئے گا۔
محمد سلیم اس کی ذات آرائی ہیں، ساکن، ساکن کہتے ہیں جہاں کا رہائشی ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، ساکن علی بے جیم۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر لکھیں گے اذاں یعنی وہ خریدار ہے محمد قاسم، یہاں پہ لفظ والد لکھیں گے محمد سلیم، ذات اس کی آرائی ہے، ساکن یہاں کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں کی اس کی رہائش ہے، ساکن علی بے جیم دال، یہ لکھ لیں بچوں۔ سے نقد وصول پائے اور پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، یہ بچوں تمام درخواست رسیدوں میں یہ ایک ہی طرح آئے گا، اذان سے لے کر یہ کام آئے تک ایک ہی طرح کا طریقہ ہے سب میں، سبھی رسیدوں میں یہی یاد رکھیں، بس آپ نے بچوں قیمت بدلنی ہے اور یہاں پہ اس کی چیز کی معلومات بدلنی ہے۔ اس کے بعد بچوں اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ بندہ ہے اب جو بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دو گواہ ہیں جو چیز اس بات کی گواہی درج کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کے لیے بچوں کیا کریں گے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے العبد لکھنا ہے، اس کے بعد اس کے نیچے بچوں لائن لگائیں، پھر ایک لائن چھوڑ کے نیچے والی یہ معلومات لکھ لیں، وہ اس لیے لگانی ہے بچوں کیونکہ یہ والے جو لفظ ہوتے ہیں نا، یہ والے یہ یا اوپر کہہ لیں 22 تحریری آنکھا کے بعد ایک لائن چھوڑیں گے بچوں، پھر ہم نیچے یہ لکھیں گے، اس لیے کہ یہ مارکر سے لکھیں گے، اس کے نیچے لائن لگائیں گے تاکہ آپ کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد بچوں یہاں پہ گواہ شدہ لکھیں، اس کے نیچے لائن آپ یہ انڈر لائن کریں، اس کے نیچے بچوں مارکر سے موٹی مارکر سے آپ لائن لگائیں اس کے نیچے، اس کے بعد لائن چھوڑ کے یہ معلومات لکھیں، لکھیں فہد، فہد علی والد اسد علی، ساکن یہاں پہ لکھ لیں بچوں سین شین سعد لکھ لیں، تحصیل و ضلع یہاں پہ لکھیں لام میم نون لکھ لیں، یہاں پہ قومی شناختی کارڈ نمبر بچوں یہاں پہ 00 یا 1 سے لے کر 9 تک گنتی لکھ دیں بچوں، دستخط آپ کوئی بھی اس کے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں اسی طرح العبد لکھیں، ایک نمبر بچوں گواہ شد کا یہاں سے ملا، العبد لکھیں، اس کے بعد آپ انڈر لائن کریں، اس کے بعد بچوں لائن چھوڑیں، پھر نیچے لکھیں طلحہ خان یا کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، والد داؤد خان، ساکن ہے، اب یہاں پہ ہم نے سین شین سواد لکھا، یہاں پہ لکھیں توئیں زوئیں لکھ دیں، یعنی یہ جو ہم نے مخففات لکھتے ہیں نا جیسے الف جیم دال لکھا، اب ایک ہی دفعہ یہاں پہ لکھنا ہے، یہاں پہ سین شین سواد لکھ دیا، یہاں پہ لام میم نون لکھ دیا، یہاں پر لکھ دیا فے کاف، کاف ایسے لکھ دیں، یہاں پہ ساکن میں لکھ دیں آپ لام میم نون لکھ دیں، یہاں پہ لکھیں حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھ دیں۔ تو یہ جو جہاں پر بچوں مخففات لکھتے ہیں نا، جو ہم حرف لکھتے ہیں علی بے کے، اس کو تھوڑا بدل بدل کر لکھیں تاکہ ایک ہی طرح کے نہ ہوں۔ تو یہاں پہ بچوں ساکن لکھیں، تحصیل و ضلع لکھیں، اس کے بعد بچوں اچھا ایک چیز کا اضافہ اور کر سکتے ہیں کہ داؤد خان کے بعد آپ یہاں پہ اس کی قوم لکھتے ہیں تو ایک اچھا طریقہ ہے، قوم بچوں لازمی لکھیں، آئیے نام کے بعد قوم لکھیں، اس کے بعد یہ ساکن تحصیل و ضلع قومی شناختی کارڈ نمبر دستخط لکھیں، یہاں بھی داؤ خان کے بعد قوم لکھیں، پھر اس کے بعد بچوں یہ سارا انداز اسی طرح لکھیں بچوں۔ ایک نمبر بچوں کا ہوتا ہے باعث تحریر آنکھا کا، آنکھا کا، اس کے بعد بچوں باعث تحریر آنکھیں، اس کا ایک نمبر ہو گیا بچوں، 5 نمبر اسی سے کے ہو گئے، 6 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد بچوں ایک نمبر یہ اس گواہ کا 7، ابد العبد کی معلومات کا بچوں ہے یہ ہو گیا 8، اور یہ بچوں گواہ جو دوسرا ہے اس کا 9، اور یہ بچوں جو نیچے تاریخ ہے اس کا ایک نمبر ہوگا 10 نمبر، اس طرح یہ مکمل ہوتے ہیں۔ بس درخواست میں یہ جو اہم معلومات ہے یہ پوری ہو جانی چاہیے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اضافی معلومات بچوں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد بچوں ہماری جو دوسری درخواست رسید ہے وہ ہے آپ کے پاس ریڈیو ہے کوئی پرانا ہے وہ آپ نے بیچنا ہے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے سوال نمبر 7، یہاں لکھیں گے رسید نویسی، اس کے بعد بچوں یہاں پہ لکھیں گے باعث تحریر عنوان لکھیں گے فروخت، اچھا پرانے ریڈیو کی فروختگی یہ لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں فروختگی ریڈیو لکھ لیں بچوں، یہاں پہ لکھیں باعث تحریر یہاں کے، یہاں پہ بچوں قیمت پھر اسی طرح آ گئی، اس کے بعد بچوں پھر یہاں پہ آپ اس کے بارے میں معلومات لکھیں گے کیا معلومات ہے، اس کے بعد بچوں یہ بندہ وہ خریدنے والا ہے، نیچے گواہ شد کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے پچھلی درخواست رسید میں دیکھا تھا ویسے ہی بچوں ہم لکھیں گے۔ اچھا ہر چیز کے متعلقہ بچوں معلومات الگ ہوتی ہے، بابت قیمت 1 عدد ریڈیو ہو گیا، آگے سیٹ ہے وہ این جی اس کی کوئی کیا کہتے ہیں برانڈ ہے، اس کا رنگ اس کا سیاہ ہے، ساتھ میں بچوں 2 اسپیکر بھی ہیں، اسپیکر نہیں لکھنا چاہتے تو لکھ دیں، بس یہ اسپیکر نہ لکھیں، حالت بچوں لازمی لکھیں صاف حالت میں ہے، آگے خریدار کا نام آ گیا، گواہ شد ہو گیا، باقی بچوں ساری معلومات وہی ہے۔ اب یہ بچوں ہمارے پاس ریڈیو ہے، یہ 5000 اس کی ہم نے کل قیمت لکھ دی، وہ اس لیے کہ ریڈیو زیادہ مہنگے نہیں ہوتے، اور اس کی جو 2500 روپے ہے اس کی ہم نے نصف قیمت لکھ دی ہے، وہ اس لیے کہ یہ ریڈیو ہے یہ سستا ہوتا ہے، اگر موٹر سائیکل ہے کار ہے وہ اس کی نسبت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچوں ہماری تیسری رسید ہے وہ فروخت کی ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کے بارے میں بچوں ہم نے یہاں پہ اس کی قیمت لکھی، چونکہ پرانی بچوں بیچ رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں 10,000 لکھے، اور اس کے نصف کتنے لکھے 5,000 یہاں پہ لکھے ہیں۔ آگے بابت قیمت 1 عدد ٹیلی ویژن ہے، رنگ اس کا سیاہ ہے، آگے ہے
ایل جی برانڈ بچوں یہاں پہ ایل جی بھی ہوتا ہے، فلپس بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بھی کمپنی بچوں لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے ایل جی برانڈ ہے بچوں، سکرین اس کی 22، اب ظاہر سی بات ہے اس کی سکرین ہوتی ہے ایل سی ڈی کی، ٹیلی ویژن کی بچوں، یہ سکرینیں اس کی ہوتی ہیں اتنے انچ کی ہے، اتنے انچ کی ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ اس کا بچوں رزلٹ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں رنگین ہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں رنگین چلتا ہے، یا پھر بچوں وہ کیا کہتے ہیں بلیک، کیا کہتے ہیں پہلے دور میں بچوں جو ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن، وہ کالے بھی ہوتے تھے اور رنگین بھی ہوتے تھے، دو طرز کے ہوتے تھے، زیادہ تر وہ ہوتے تھے کالے، لیکن اب تو جدید دور میں رنگین آ گئے۔ جی بچوں، تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ رنگین، اس کے بعد یہ اس شخص کا ہے جس نے خریدا ہے، باقی معلومات بچوں وہی ہے جو دوسری درخواستوں میں لکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بچوں ہماری جو آگے والی رسید ہے وہ پرانی کار کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کار ٹیلی ویژن کی نسبت اور ریڈیو کی نسبت، ایل سی ڈی کی نسبت بچوں ان کی نسبت مہنگی ہے، تو یہاں پہ ہم نے لکھنا مبلغ 2 لاکھ روپے، یہاں پہ 2 لاکھ لکھ دیا، نصف جن کے مبلغ 1 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جو بھی کیا کہتے ہیں چیز ہے اس کے متعلقہ لکھ دی ہم نے معلومات۔ یہاں پہ بچوں کی قیمت 1 عدد کار ہے۔ آگے اس کا بچوں رجسٹریشن نمبر آ گیا، اس کے بعد جناب وہ اس کی بچوں ماڈل آ گیا، اس کے بعد اس کا رنگ کیا ہے، کمپنی بچوں کون سی ہے، کتنے یہ کی طاقت کی ہے، کتنے سی سی کی ہے، اس کے بعد انجن نمبر کیا ہے، چیسی نمبر وغیرہ اس طرح کی بچوں معلومات۔ پھر یہ وہ بندہ خریدنے والا ہے، نیچے بچوں جو گواہ آگے۔ تو یہ بچوں اہم 3 سے 4 درخواستیں رسیدیں تھیں جو پیپر کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں وہ اپنا کوئی سوال لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو اس کے متعلقہ کوئی مناسب جواب دے دیا جائے گا۔ اور بیٹا کوشش کریں کہ اس کی پریزنٹیشن کے حوالے سے یہ باعث تحریر آنکھیں لکھیں، پھر ایک لائن چھوڑ کے نیچے نفس مضمون لکھیں، گواہ شدھ لکھنے کے بعد نیچے لائن چھوڑیں، پھر اس کے بعد اس کی لائن چونکہ نیچے لائن لگانی ہے، اس لیے دیکھیں نا لائن لگانے کے بعد ہمارے پاس جگہ نہیں بچتی کہ نیچے والے جو لائن کے لفظ ہیں وہ مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے لائن چھوڑیں تاکہ آپ کی صاف ستھری حالت میں یہ رسید نظر آئے۔ جب یہ ساری معلومات لکھ لیں پھر لائن چھوڑنے کے بعد بچوں یہاں پہ اس کی تاریخ لکھیں۔ تاریخ لکھنے سے پہلے یہاں پر لفظ تاریخ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا ہی تاریخ لکھ دیں تو ہی بچوں آپ کو نمبر مل جائے گا۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے پیپر میں، یا تو بچوں بیک وقت میں آپ کو رسید آتی ہے یا پھر آپ کی درخواست آتی۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو آپ کا کوئی بھی اس کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو بچوں آپ نیچے سوال اپنا پوچھ سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ مناسب جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔